نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رشتہ طے کرنے کے لیے کسی کو نمائندہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خود اٹھ کے رشتہ کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے والدین کر رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ریپریزنٹیٹیو مقرر کر دیں۔ ہماری سوسائٹی میں آج کل لوگ میرج بیورو والوں کے سپرد کر دیتے ہیں سارے معاملات، اور اصلاً یہ معاملات کسی نیک آدمی کے سپرد کرنے چاہیے اور کسی سمجھدار آدمی کے سپرد کرنے چاہیے۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف حاطب بن ابی بلتاہ کو بھیجا، وہ مجھے آپ کے لیے نکاح کا پیغام دینے آئے تھے۔ مسلم کی 918 نمبر روایت۔ حضرت حاطب بن ابی بلتاہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے ایک بڑی خطا بھی ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع پر، کہ انہوں نے ابو سفیان کو پہلے سے ایک خط پہنچانا چاہا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ وہ خط تو خیر لے لیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غصے کا اظہار نہیں کیا، اور حضرت عمر تو چاہتے تھے کہ ان کا سر قلم کر دیں، لیکن ان کے بدر میں شرکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کی، کوئی ایسی بات دل میں نہیں رکھی کہ ان کے بیوی بچے وہاں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے خطا تو تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب بن ابی بلتاہ کو ام سلمہ کے پاس نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا، تو کسی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو میرے نکاح کا پیغام بھیجا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی میں تو آپ کا بھائی ہوں، یعنی میرا تو آپ کے ساتھ ایسا اور طرح کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی روح سے ہے، اور وہ عائشہ میرے لیے حلال ہے، یعنی اس کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے اس بات کو فیل نہ کرو کہ آپ کا اور میرا کیا تعلق ہے۔ یہ بخاری کی 5081 نمبر روایت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ایج ڈفرنس کی وجہ سے نہیں کہا تھا، بلکہ کنفیوژن جو ان کے دل کی بات تھی انہوں نے برملا سامنے کر دی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نکاح کے موقع پر یا نکاح سے پہلے جب دیکھنے کی بات ہو، رشتہ دیکھنے کی یا رشتہ بھیجنے کی بات ہو، تو ایسے موقع پر اگر کسی کے دل میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی الجھن ہے، تو اس کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں اگر ایڈریس نہ ہو تو بعد میں اختلافات کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اور اپنی تعلیمات سے وہ سب کچھ سکھایا جو سب کے لیے باعث رحمت بن سکتا ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کا معاملہ ٹوٹلی لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اس بارے میں رسول اللہ کی سنت کو دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائس کیا، خود بڑے بن کے یہ کام کرتے ہیں، اور بعد میں جب رشتہ نبھتا نہیں تو پھر اس کے اوپر تکلیف کا اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ باتیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اصولی طور پر ہم ابتدائی طور پر دیکھ لیں گے تو پھر ہم باقاعدہ جو فنکشنز ہیں ہمارے یہاں سیلیبریٹ ہوتے ہیں، جیسے منگنی سیلیبریٹ ہوتی ہے یا نکاح والا دن سیلیبریٹ ہوتا ہے یا ولیمے والا دن، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے سیلیبریشنز کو۔ دیکھیں رشتہ بھیجا، رشتہ قبول ہو گیا، رشتہ جب قبول ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے؟ ظاہرہ گائیڈ لائن کی تو ضرورت ہے، اور اگر گائیڈ لائن نہ ہو تو ایسی صورت میں لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے خاندانی روایات یا یعنی جو بھی کسی سوسائٹی کے اندر کامنلی چیزیں رواج پا گئی ہوں انہی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دیکھیں گے جب نکاح کے فنکشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، نکاح اور ولیمے کے حوالے سے۔ سر دست میں چاہتی ہوں کہ اس بارے میں ہم جان لیں کہ نکاح کی شرائط کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ پیغام نکاح کے حوالے سے، لڑکے کو دیکھنے اور لڑکی کو دیکھنے کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ ضرور پوچھ لیں، کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں میریٹل ریلیشنز۔
मैरिटल रिलेशंस में अभी तक हमने रिलेशन की बात ही नहीं की, अभी तो वो बात ही नहीं आई, और अभी इब्तिदाई चीजें जो हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। पैगाम निकाह का या निकाह की अहमियत का मैरिटल रिलेशंस के साथ क्या ताल्लुक है? हम इसको क्यों पढ़ें? इसके बगैर ही अगर हम सिर्फ रिलेशंस की बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा? जी सही, अच्छा ठीक है। आप कहते हैं कि जिस बुनियाद पर निकाह करना है उसको सामने जरूर रखना चाहिए और अपने इस्लामिक वैल्यूज को अपनाना चाहिए। दुरुस्त बात है। बात यह है कि बाद के झगड़े जिस बुनियाद पर होते हैं ना, उनको पहले से तय कर लेना चाहिए, और निकाह के बारे में भी कुछ बुनियादी चीजें जरूर जहन में रखनी चाहिए जो रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम हुकूकुज़ ज़ौजैन में, यानी शौहर के बीवी पर, बीवी के शौहर पर क्या हुकूक हैं, उसमें कुछ अहम बातें जरूर देखेंगे जिसकी वजह से रिश्ता निभाने में बहुत आसानी होती है और ये रिश्ता जो है दिल का करार बन जाता है। जी, और कोई बताना चाहता है? जी आप बताइए। तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ठीक है। देखें, ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जब किसी को दूसरे में रग़बत महसूस ना हो ना, और ये चीज किसी लड़की या लड़के के दिल के अंदर उतर गई है, तो कोई दीनदारी में अच्छा हो तरजीह तो देनी चाहिए, लेकिन और कोई चीज रग़बत वाली है ही नहीं। अब अगर रग़बत वाली चीज नहीं है तो रिश्ता निभेगा नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ना। आप इब्तिदा में क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आप इब्तिदा में, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा, यानी जैसे शादी के मौके पर जो कलर्स वगैरह यूज होते हैं, खुशबू के लिए वो कलर्स यूज करते थे, तो आपने अंदाजा लगाया कि इनकी शादी हो गई, तो आपने उनसे पूछा कि क्या शादी कर ली? तो उन्होंने कहा हाँ। तो आपने पूछा कि अच्छा कंवारी है या बेवा? तो उन्होंने कहा बेवा। तो आपने कहा कि अच्छा तुम कंवारी के साथ शादी करते कि वो तुमसे खेलती, तुम उससे खेलते ही नहीं, तुम्हारे दिल खुश होता है एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मेरी बहनों को कोई संभालने वाला नहीं है, तो मैंने बेवा के साथ इसलिए शादी की है कि वो मेरी बहनों को अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर खामोश हो गए। तो ये बात क्लियर हो गई या अभी क्लियर नहीं हुई कि शक्ल की वजह से अगर किसी को शक्ल पसंद नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है उसके लिए। अगर कोई थोड़ी सी भी रग़बत है तो बात बन सकती है, लेकिन अगर किसी की शक्ल में कोई किसी को अट्रैक्शन ही नहीं फील होती, तो ऐसे में बाद के मसाइल से बेहतर है इस मौके पर इंसान बोल्डली स्टेप ले ले। हर रोज जो उसी चीज ने मुशक्कत में डालना है, तो आपके सामने हदीस रखने का मतलब ही यही था। और साहबे करम की जानिब से जो बात आई, अपनी बेटियों के रिश्ते बदसूरत मर्दों से मत करो, ये हजरत उमर ने कहा था, क्योंकि हजरत उमर ने इसको फेस बहुत किया था, यानी लोग बहुत ज्यादा तलाक देने लग गए थे। तो तलाक का एक बहुत बड़ा सबब यह भी होता है कि बाहमी हमांगी की कोई सूरत ही नहीं, ना सीरत ना सूरत। देखिए, किसी के पास अगर दीन का इल्म है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई साहिब अखलाक भी होगा। हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन कोई दीन का इल्म पढ़ने के बावजूद बहुत बदअखलाक भी हो सकता, क्योंकि हमारे यहां दीन का इल्म अमल से बिल्कुल अलग कर दिया गया कि वो अल्फाज हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने दीन का इल्म सीखा हुआ है तो अब वो साहिब अखलाक भी होगा, कमाएगा भी अच्छा और उसके साथ जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। दीनदारी को देखना चाहिए। दीनदारी का मतलब वो, जैसे इकबाल ने कहा ना, फकीह शहर कारू है लुगत हाय हिजाजी का। फकीह शहर कारू है लुगत हाय हिजाजी का। मर्द मोमिन फकत दो हरफे ला इलाह कुछ भी नहीं। कि जो ला इलाह का कारबंद है, जो प्रैक्टिकली मुस्लिम है, तो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए किसी के अखलाक की वजह से, किसी की सीरत की वजह से। और नॉर्मली लोग जो हैं वो सीरत को, अखलाक को सामने नहीं रखते। उसके लिए बेटी को नसीहत करते हैं कि बेटा गुजारा करना है बस।
تو گزارا کس چیز سے کرے؟ مال سے یا حسب نسب سے؟ تو بہرحال جی کوشچن کرنا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے ہمیں بتایا نا کہ ابھی حدیث میں بھی آپ نے منگنی کا تذکرہ کیا، تو کیا اسلام میں منگنی کا تصور ہے؟ جائز ہے اسلام میں منگنی؟ منگنی کا مطلب کیا ہے؟ منگنی کا مطلب ہے جو جس کا ہاتھ مانگا ہے نا اب اس کا اعلان کر دیں، یہی منگنی ہوتی ہے. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ دینداری کو فوقیت دینی چاہیے، تو اگر دینداری ہو اور اٹریکشن نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دینداری ہو اور اٹریکشن نہ ہو بالکل بھی تو پھر یعنی اٹریکشن تو ضرور دیکھنی چاہیے. اٹریکشن سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کا فیس بہت اٹریکٹیو ہے، کوئی بہت خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو خوبصورت انسان میں اپنے لیے کوئی رغبت محسوس نہیں ہوتی. رغبت ضروری ہے. تو اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا رغبت نہ ہو چاہیے؟ تو نہ کریں نا، بعد میں جو چھوڑنا ہے بہتر ہے پہلے ہی چھوڑ دیں. جب آپ کسی چیز کو پڑھیں نا جیسے رسول اللہ کی سنت کو، تو سنت پر خوش ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور الحمدللہ یعنی اللہ جس حال میں رکھے راضی جتنا رہیں گے اتنا ہی اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ. جی اگر کوئی ایسا پرپوزل ہے کہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو جاب ہے وہ بینک سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر سبحان اللہ، یہی سوال، یہ والی باتیں جو ہے نا یہ طے شدہ ہے رزق کے حلال ہو. تو رزق کے حلال کو ہم یہ جانتے ہیں کہ رزق کے حلال کا معاملہ جو ہے وہ تو پہلی ترجیح ہے نا. اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دودھ سے بھرا ہوا گلاس ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جاتا ہے، آپ کیا کرو گے؟ سارا دودھ ٹھیک ہے. تو ایسا ہی معاملہ ہے، حرام چیز جو ہے وہ تو حرام ہی ہے. اس کے لیے کو ہم نیا سلسلہ اپنی جانب سے نہیں نکال سکتے. جی سادہ میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ لڑکا دیکھ سکتا ہے نا اگر منگنی کا پکا ارادہ کیا ہو، تو اگر لڑکی کو نہ بھی پتا ہو پھر بھی دیکھ سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو بتانا ضروری ہے. ماں باپ کو یہ دیکھیں نا، آپ اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہے، حجاب میں ہے، مسلمان خاتون کے بارے میں اس دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ آنے والے کل میں وہ حجاب نہیں کرتی ہوں گی، اس لیے آپ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جس میں یعنی حجاب کے علاوہ وہ کوئی بات ایسی سامنے آئے. اب جیسے ہماری سوسائٹی میں تو حجاب تو کوئی کرتا ہے نا، اور باقی بے حجاب تو جو بے حجاب ہے اس کو تو کوئی جہاں مرضی دیکھ لے. لیکن اس طرح کے دیکھنے کا نفع نہیں ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے. دیکھنے کا مطلب ہے بیٹھ کر دیکھو تسلی کے ساتھ دیکھو کہ آیا میرا نباہ ہو سکتا ہے، کوئی بات چیت کوئی اور ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے، چانس بن جائے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، تو لیکن ماں باپ راضی اور نہیں حضرت ہوتے. خدیجہ کی مثال دیتے ہیں اکثر کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کا پیغام بھیجا تھا خود. لیکن اگر ایسی فیلنگز پیدا ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تم شادی جب تک تمہاری شادی لاکھوں میں سیلری لاکھوں میں نہیں ہو جاتی نا تب تک شادی نہیں کرنی، تو پھر لڑکا لڑکی کیا کرے؟ صبر. مطلب کہ ویٹ کرنا پڑے گا، ماں باپ کو منانا ضروری ہے. جی مطلب ماں باپ کو منانا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ یعنی ایسی صورتحال اگر کوئی اکٹھے نہیں بھی پڑتا تو جس سوسائٹی میں مرد اور عورتیں اکٹھے رہتے ہیں، کہیں کسی کی کوئی بات، سم ٹائمز کسی نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا، کسی علاقے میں کوئی گیا نہیں ہوتا، لیکن کسی سے کوئی امپریس ہو سکتا ہے کسی کی باتیں سن کے بھی، کسی کے بارے میں جان کے، کسی نے کوئی اچھا تذکرہ کر دیا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اور اس خواہش کا اظہار بھی اس نے کر دیا. اور یہ ہے کہ اب دو طرفہ یہ بات ہے کہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل یعنی کہ اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی اعتراض والی بات بھی نہ ہو. تو اگر ہم اس کو بھی ختم کر دیں تو ایسی صورت میں اگر یعنی پیرنٹس نہیں کرنا چاہتے تو اصولی طور پر انہیں کسی خاندان والے کو بیچ میں ڈالنا چاہیے اور اہل خاندان بیٹھ کے دیکھیں. نارملی یہ جو ماں باپ کی طرف سے یہ بات آتی ہے نا پہلے سیلری لاکھوں میں ہو جائے، تو وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کب تک یہ باتیں جاری رہیں گی، یعنی وہ دیکھنا چاہتے ہیں.
تو اصول اس میں بات یہ ہے کہ خاندان والوں کو اگر بیچ میں ڈال لیا جائے، لڑکی والے یا لڑکے والے، اور اس میں یعنی اگر کوئی ان کے نباہ کا چانس نظر آتا ہے اور مل کے اسے طے کر لیں تو زیادہ مناسب ہے. تو اب یہ کنڈیشن ہوگی نا کہ لڑکی والے راضی ہیں، اس لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہیں، لیکن لڑکے کے ماں باپ نہیں راضی ہو رہے، تو لڑکی والے خود چلے جائیں پیغام لے کے. تو آج ہم یہی تو دیکھ رہے تھے کہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ میرے مائنڈ سے اس وقت سکپ ہو گئی. تو سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اوصاف دیکھے تھے، آپ کی سیرت کے وہ پہلو جو انہیں اپنے غلام کی وجہ سے پتہ چلے تھے، اس وجہ سے حضرت خدیجہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نکاح کرنا چاہیے. پھر سیدہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا. تو نکاح کا پیغام لڑکی والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. میرے ابو جی نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ سسٹر کے لیے دو دن پہلے کی بات ہے، سسٹر کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، تو وہ محفل میلاد وغیرہ کرواتے ہیں. تو ابو نہیں کرنا چاہتے، پر سسٹر اس چیز پہ واجب ہے کہ میرا کر دو، میں مینیج کر لوں گی، تو میں ان کو تعلیم دوں گی سیدھے راستے کی. میں نے بھی اسے کافی سمجھایا کہ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، پر وہ کہتی ہے نہیں، آپ کا فرض تھا مجھے بتانا، آپ نے مجھے بتا دیا، پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن میں کرنا چاہتی ہوں. اور ابو نے کل مجھ سے کچن میں آ کے مجھ سے آہستہ سے کہا ہے کہ اپنی میڈم سے پوچھنا کہ وہ لوگ اس طرح یہ محفل میلادیں کرواتے ہیں تو کیا بیٹی کا نکاح کر دینا درست ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کبھی نظریاتی کلیش ہوتا ہے نا، عقیدے کا کلیش ہوتا ہے، تو نباہ کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے میں کتنی رغبت محسوس ہوتی ہے. اب اگر کسی کو رغبت محسوس ہوتی ہے تو وہ دوسرے فیکٹر پر نظر نہیں کر رہا کہ یہ ہارمنی جو بیلیفز کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. پیرنٹس کی پریشانی اسی وجہ سے سب سے زیادہ. دیکھیے آپ نے سوال کیا نا، سوال کا جواب دیتی ہوں، اس کے بعد آپ اگلی بات کیجیے گا. اب آپ دیکھیے گا کہ رغبت محسوس کرنے کے بعد دل آمادہ ہی نہیں ہے کہ اس بات کو دیکھ سکیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. شادی کے بعد جو صورتحال پیش آتی ہے اس کو پیرنٹس زیادہ اچھے طریقے سے فیل کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، انہیں یہ پتا ہے کہ یہ معاملات زیادہ دن تک نہیں چلا کرتے. تو ایسے میں یعنی لڑکی استخارہ بھی ضرور کرے، پیرنٹس بھی کریں، اور اللہ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ بہتری کا راستہ نکالے گا انشاءاللہ. وہ ان کو جانتی بالکل بھی نہیں ہے نا، اس نے لڑکا دیکھا ہوگا، بس وہ یہ کہتی ہے کہ عارفہ لوگوں کی میری شادی کر دو. اب اگر کوئی اور رشتہ نہیں ہوگا تو پھر لڑکی پریشان ہو جائے گی، تو ایسے ہی کرے گی. ایکسائٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے نا بعض اوقات. کسی ایک جگہ سے کوئی رشتہ آیا تھا گھر میں؟ نہیں، وہی ایک رشتہ آیا تھا، اسی لڑکی کا، اس کے علاوہ نہیں آیا. اصل میں پیرنٹس کو بھی یعنی لڑکی کے سامنے تب بات چیت رکھنی چاہیے، لڑکے کے سامنے جب وہ خود اس کے اوپر ایگریٹ ہو. اس سے پہلے رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر فساد پیدا ہوتا ہے. اور ابھی بھی اگر لڑکی کے لیے اور رشتے ہوں تو نیچرلی اسے کوئی اتنا یعنی ایسی بات نہیں ہوگی. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے. لیکن یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے زیادہ عرصے تک یہ نباہ نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ کلیش کی صورتحال فرق ہو جاتی، بہت زیادہ. اور اس وقت پھر لڑکی یا لڑکا بعد میں یہ کہتے ہیں پیرنٹس سے کہ آپ ہمیں سمجھا دیتے، ہمارے سے سختی کر لیتے، لیکن یہ والی صورتحال پیش نہ آتی. تو بہتر ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ ہی معاملات طے ہوں. اور یہ ہے کہ تھوڑا سا اور کہیں ابھی زیادہ سختی کرنے کی بجائے کہیں اور بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. اگر پہلے کہیں اور بھی کوشش کر لیں گے تو اور لڑکی کو نہ بتائیں، جب کوشش کر لیں اور کوئی اور آلٹرنیٹ ہو پھر لڑکی سے بات ہوگی تو انشاءاللہ. ابھی ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں سب کے سامنے اکٹھی بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہیں. اب لڑکی کو پتہ لگ رہا ہے اچھا اب نہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ ساری باتیں ماں نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا، بہن نے کیا کہا، وہ باتیں بھی اس کے سامنے آ گئی. اچھا اب ہم کہیں اور رشتہ دیکھیں گے، تو ظاہر ہے لڑکی کا ریاکشن اور بڑھے گا نا. تو ریاکشن نہیں بڑھانا چاہیے. اور یہ ہے کہ
لڑکی کی بھی بڑی یعنی ایک عجیب کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے کہ کسی ایک کی طرف سے میسج آ جائے. سم ٹائمز لڑکیاں جو ہے اس کے اوپر زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی کوسچن میرا سادہ یہ ہے کہ ہم جو اسلام پڑھتے ہیں، ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں، تو میرا جو بچوں کا جو ہے، مجھے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بیوہ کا اسلام میں نکاح ہے. ٹھیک ہے، میں ان سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا فرض پہلے بچوں پہ ہے. تو اس چیز کی میرے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کس بات کی؟ کہ اگر بیوہ کا نکاح اسلام میں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت کے حالات تھے، اس وقت کی سچویشنز تھی کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اب بھی کر سکتے ہیں، کیوں اتنی پریشانی ہے ابھی؟ نہیں دیکھیں میرے پیرنٹس ایک 27 ایئرس کی خاتون کو میں جانتی ہوں، اس وقت ان کی ایج 27 تھی. اب میرا خیال ہے کوئی 3 سال گزر گئے یا 4 سال گزر گئے تو 31 ہوگی ایج. ان کے 4 بچے تھے. بڑی بیٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت 10 سال کی ہوگی. اب اسی لحاظ سے ایج زیادہ ہو چکی ہوگی، 8 یا 10 سال کی ایج تھی اس وقت. اب امیجن کر سکتے 27 ایئرس کو اتنی بڑی ایج نہیں ہے. اب ینگ لڑکی ہو، اور یہ ہے کہ اس کی مدر بھی کہتی تھی کہ میں اتنی زیادہ اس کے بارے میں پریشان ہوں کہ اس کا کیا بنے گا. یہ تو اپنے شوہر کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، تو اس کو یعنی نکاح کرنا پڑے گا. اور اب بچے بھی ہیں، بچے کون سنبھالے گا، اور خود یہ کیسے رہے گی، اور کیا صورتحال ہوگی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، آپ پریشانی لینے کی بجائے اللہ سے دعا کریں کہ اس کی عدت کا وقت ہے، اور آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اچھا سبب پیدا ہوا. یعنی لڑکا ان میرڈ تھا اور شوہر کا رشتہ داری تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ ایسا تھا کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. اور جب اس طرح کی صورتحال دیکھی تو اس کو اس کے شوہر کی بہت ساری اس پہ احسانات تھے اس لڑکے پہ، تو اس کو بہت نیکیاں بھی اس کی یاد آئیں، اور اس نے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اس نے رشتہ آفر کر دیا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. بہت اونچ نیچ بھی آئی، لیکن یہ ہے کہ گھر بھی اس کا ہے لڑکی کا جس میں وہ رہ رہی ہے، بچے بھی اس کے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سبب پیدا ہوا کہ لڑکا اس کے ساتھ یعنی نکاح ہوا، اور لڑکا اسی کے پاس آ کے رہنے لگ گیا. اس وجہ سے اس طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا سبب پیدا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اس سوسائٹی میں یعنی نارملی ایسا نہیں ہوتا، سوسائٹی کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے. اور بچوں کی تربیت کے لیے ایک ماں کا بہرحال اس کے دل کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو کسی نوعیت کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور میرے بچے ایک اچھے ماحول میں پروان چڑھیں. تو ماں پھر کسی اور کی مداخلت کو بھی برداشت نہیں کرتی. تو اس وجہ سے اگر ماں قربانی دینا چاہتی ہے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے. لیکن اگر ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری ایج ایسی نہیں ہے جہاں پہ میں اللہ کے اس حکم کو پورا کیے بغیر میں آگے چل سکوں، تو ایسے میں اگر وہ نکاح کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، وہ بہترین فیصلے کرنے والا. ٹھیک ہے، بات چیت ہے اسپاؤسز کے حوالے سے. نکاح کا وہ تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کا آغاز عمومی طور پر منگنی سے ہوتا ہے. عربی زبان میں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو منگنی شادی کے لیے دیا جانے والا پیغام ہے. اگر مرد کے گھر والے یا مرد کسی لڑکی یا عورت سے شادی کرنے کا پیغام دے، اور اہل علم کے ہاں شادی کرنے والے کا پیغام دینا مشروع ہے، یعنی شریعت کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنایے میں کوئی پیغام دو. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اور ان سے منگنی کی تھی. یعنی نکاح کا پیغام چاہے بذات خود عورت کو دیا جائے یا گھر والوں کو دیا جائے،
निकाह का पैगाम देना, शादी के लिए किसी को प्रपोज करना, और ये मारूफ तरीका इसका यही है कि लड़के के घर वाले या लड़के का वली या लड़का खुद, मर्द खुद औरत के घर वालों को औरत के लिए निकाह का पैगाम दे। सही बुखारी में हमें ये रिवायत पे मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हफ्सा से भी मंगनी की थी। पहली मंगनी का तज़किरा हमें किसका मिलता है? सैयदा आयशा से निकाह का पैगाम दिया था, सैयदा हफ्सा को निकाह का पैगाम दिया था। शरई हैसियत अगर हम देखें, हमारी सोसाइटी के लिए ये बड़ा अजीब मामला है, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव महसूस होती है ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों को निकाह से पहले एक दूसरे को देखने की रग़बत दिलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगनी करने वाले को अपनी मंगेतर को देखने की रग़बत दिलाई है। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई एक किसी औरत से मंगनी करे तो उससे निकाह में रग़बत दिलाने वाली चीज को देख ले, अगर देख सके तो उसे ऐसा जरूर करना चाहिए। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 2802 नंबर पर। मंगनी करने के लिए किसी भी चीज को लिमिटाइज नहीं किया गया, महदूद नहीं किया गया कि इतना देखना आपके लिए वाजिब है, यानी लड़की को देखना वाजिब है। जैसे आपने एक बार फरमाया था अपने एक सहाबी से जो निकाह करना चाहते थे कि तुमने लड़की को देख लिया, तो उन साहब ने जवाब दिया नहीं। आपने फरमाया देख लो, इसलिए कि अंसार की आंखों में कुछ खराबी होती है, यानी बजाय इसके कि बाद में वो चीज आपके लिए तकलीफ का बायस बने, ज्यादा बेहतर है कि आप पहले से ऐसा तरीका इख्तियार कर लो। और हकीकत यह है कि लड़का और लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनके दिलों के अंदर या तो एक दूसरे के लिए रग़बत पैदा होती है या वो फिर रिश्ता नहीं करना चाहते। तो मंगनी के लिए लड़का लड़की को देख ले, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है और हुक्म पर अमल करना वाजिब होता है। लेकिन मंगनी के नाम पर जो कुछ मुसलमानों के यहाँ किया जाता है उनमें से कोई चीज वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर मंगनी का ऐलान करना, खुशी की तकरीब में बहुत ज़्यादा लोगों का शरीक होना, मंगनी के मौके पर तहाइफ और मंगनी के मौके पर किए जाने वाले जितने काम हैं, इनमें से अगर आप ये देखना चाहें क्या चीज़ है जो वाजिब है, तो एक चीज भी वाजिब नहीं सिवाय इसके कि निकाह से पहले लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, ताकि उनमें मुमकिन है कि वो एक दूसरे में देखकर निकाह के लिए रग़बत महसूस करें। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि लड़के की जानिब से लड़की को कुछ तहाइफ दिए जाएं या लड़की के घर वाले दें, तो ये तहाइफ देने मुबाह हैं। मुबाह होने का मतलब यह है कि ना उसका हुक्म है ना उसे रोका गया, दरमियान का एक मामला है। अगर कोई करना चाहे तो कर ले, लेकिन अगर कोई ना करना चाहे तो उसके लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे लड़का लड़की को अंगूठी पहनाता है, इसकी शरीयत में कोई दलील नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम है। देखना एक फर्क बात है, लेकिन तैयार होके एक दूसरे के साथ बैठना, फिर ग्रुप फोटोज और फिर उसकी मूवीज बनाना और उसके लंबे चौड़े सेशंस करना, इसके वजूब का या इसका कोई सिलसिला इस्लामी शरीयत से हमें नहीं मिलता। एक चीज सादा सी देखनी चाहिए कि मंगनी में वो उमूर हराम है जिनको अल्लाह ताला ने शरीयत में हराम करार दिया, और जिन चीजों को अल्लाह ताला जायज करार देते हैं उनको इख्तियार किया जा सकता है। तो हराम कामों में मंगनी
کے موقع پر انگوٹھی کا تبادلہ شامل ہے. یہ حرام کام ہے جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے. بعض ممالک میں اسی طرح سے کچھ اور رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں. یہ اپنے بڑوں کی تقلید ہے، رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین سے جس کا تعلق ہے کہ آپ کے لیے جو چیز ناجائز نہیں ہے، مباح ہے، وہ تحائف کا تبادلہ ہے. لڑکا یا لڑکے کے گھر والے اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں، یا لڑکی کے گھر والے اپنی خوشی سے اس موقع پر کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، تو کوئی کسی کے گھر میں عمومی طور پر بھی مہمان جاتا ہے تو اس کی عزت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں. اور اگر اسی نوعیت کے تحائف منگنی کے موقع پر بھی دے دیے جائیں تو مباح ہیں، واجب نہیں ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہنانے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی میں محبت بڑھتی ہے، اور شوہر اور بیوی کے تعلقات پر یہ بات بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایک گھٹیا اور جاہلی اعتقاد ہے، درست نہیں ہے. اس کی نہ تو کوئی حسی دلیل ہے، نہ کوئی شرعی دلیل ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے. اسی طرح سے منگنی کی رسومات میں نان مسلمز کے ساتھ بہت زیادہ ریزمبلنس پائی جاتی ہے، جیسے ہندوؤں کے ساتھ، اور اسی طرح سے سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں مشابہت پائی جاتی ہے. اس اعتبار سے ان ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. خوشی کا جو طریقہ کار مباح ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اور جو مباح نہیں ہے، حرام میں داخل ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی مکمل طور پر پیروی کرو گے، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہو کے رہو گے، یعنی ان کی پیروی کرو گے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی آپ ان پہلوں کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون، یعنی یہی تو آپ سے پہلے کے لوگ ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 6889 نمبر پر. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے. جو بھی کسی قوم کی نقالی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اگر کوئی نقالی کر کے لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنانا چاہیں تو یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے. رواج اسلام نہیں ہو جاتا، رواج اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابھی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ابھی شوہر بیوی نہیں ہے، اور ان پر نکاح والے احکامات کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، اور لڑکا لڑکی کو چھو نہیں سکتا، نہ ہی اس کا چھونا جائز ہے. شیخ ابن عثیمین اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے اپنے اس بارے میں اپنا بیان دیتے ہیں کہ دبلہ منگنی کی رسم ہے، یہ انگوٹھی پہنانے کی رسم ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس رسم کا کچھ نہیں. یعنی اگر کوئی ساس کسی لڑکی کو کوئی انگوٹھی پہنا دیتی ہے یا جیولری اس موقع پر دے دیتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اصل چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اجنبیوں کے لیے ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور ایک دوسرے کے لیے بننا سنورنا اس موقع پر جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز انگوٹھی پر لڑکے اور لڑکی دونوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے منگیتروں میں باہمی محبت زیادہ بڑھے گی. تو یہ اعتقاد جاہلی ہے، درست نہیں ہے. میں نے یہ بات چیت اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ منگنی کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کا اندازہ ہو جائے. یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب کبھی لوگ انگوٹھی پہنیں گے تو نکاح کے بعد بھی اس محبت کو یاد کریں گے، اور وہ محبت جو ہے
آئندہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ محبت بڑھانے کا سبب بنے گی. اسی طرح سے منگنی کی رسم میں لڑکا جب اپنی منگیتر کو خود انگوٹھی ہاتھ سے پہناتا ہے تو وہ دراصل ایک اجنبی عورت کے ساتھ اپنا ایسا ریلیشن شپ قائم کرتا چھو کے جو کہ اس کے لیے جائز نہیں. ابھی وہ اس کی بیوی نہیں بنی. ہاں پیغام دیا ہوا ہے, اس کو اس کی لمٹ میں رکھنا چاہیے, اس سے آگے نہیں لے جانا چاہیے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا پھر کون سا تعلق جائز ہے, ان کے درمیان کیا تعلق ہو سکتا ہے, کون سا تعلق جائز نہیں ہے. ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا, ایک اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی عقد نکاح. نکاح کا عقد, عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے, گرا لگ جانا. اور اسی طرح سے منگنی ہے تو یہ عہد نکاح ہے. عہد اور عقد میں فرق ہے. عقد جو ہے وہ تعلق قائم ہو گیا نا اس معاہدے کے مطابق, اور ابھی منگنی ایک عہد نکاح ہے کہ ہاں اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کریں گے. تو یہ عہد نکاح ہے جو عقد نکاح نہیں ہو جاتا. ہر ایک چیز کا اپنا ایک سٹیٹس ہے, اپنی ایک حیثیت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ منگنی کے بعد یہ یقین نہیں ہوتا کہ ضرور ہی تکمیلی مراحل آئیں گے, کہ ضرور ہی نکاح ہو جائے گا. جب تک عقد نکاح نہیں ہوتا منگیتر ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہتے ہیں, ان کا کوئی تعلق شرعی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے کہ تعلقات میں کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملنا, یعنی کہیں ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے ان کی منگنی ہو گئی تو یہ اکٹھے شاپنگ کرنے چلے جائیں, کھانا کھانے چلے جائیں, اکٹھے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیں. ان کا تنہا رہنا غیر شرعی ہے, جائز نہیں ہے. جب تک عقد نکاح منعقد نہیں ہو جاتا لڑکا اپنی منگیتر کے لیے نامحرم رہے گا. ان کا میل جول بڑھانا, ان کا اکٹھے گھومنا پھرنا اور ایک دوسرے کے قابل شرم اعضاء کو دیکھنا سب حرام ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے جس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو, کیونکہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو ابھی یہ دو ایسے لوگ ہیں جن کے درمیان نکاح کا معاہدہ تو ہو گیا کہ ان کا نکاح کرنا ہے, لیکن عقد نکاح نہیں ہوا. اس لیے یہ ایسا رشتہ نہیں ہے جس میں عقد نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں رہتے, آپس کا کوئی تعلق ان کا ناجائز نہیں رہتا. تو جس وقت منگنی ہو جاتی ہے, منگنی ہو جانے کے بعد وہی معاملات منگیتروں پر عائد نہیں کیے جا سکتے. منگیتر ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب